السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. Today a very important topic, that is understanding zulm, understanding injustice. And again, you must be wondering, why do I, as a professional, as a doctor, have to understand this terminology? And we will see, once we understand the basic principles, relevance to our life or relevance to our profession. So first of all, let us see, what does Allah subhanahu wa ta'ala tell us about zulm in Quran. So Allah subhanahu wa ta'ala tells us in Quran about zulm. Wallahu la yahdil qawm az-zalimin. Allah does not guide a zalim, a wrongdoer. Ala la'natullahi ala az-zalimin. Allah ki laanat hai zalim logon par. Wallahu la yuhibbu az-zalimin. Allah does not love zalim people. Ala inna az-zalimina فی عذاب مقیم. یاد رکھ لو, unquestionably جو لوگ ظلم کریں گے they are going to be in enduring punishment, عذاب مقیم. ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. جو بھی ظلم کرے گا they will not have any friend, they will not have any intercessor. اور وہ کہاں پہ ہوں گے؟ حمیم میں, آگ میں ہوں گے. اگر ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں تو ظلم کے بارے میں جب بھی بات ہوئی ہے, اٹس لائک گیونگ اس اے بگ جولٹ, کہ اٹس ناٹ اے جوک. اس چیز کو مذاق میں نہیں لینا. اور کانسیکوینسز فار دا ظالمین از دے آر ڈیوائڈ آف لو آف اللہ, دے ہیو سیویئر پنشمنٹ, they have Allah's curse, there is no intercessor for them, they don't have any friend, they don't have any guidance. That is why it is important to understand کہ ظلم ہے کیا, اور اللہ تعالیٰ نے ظلم کو بین کیا ہے. Like we find out in one of the narration, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے, یہ حدیث قدسی ہے, انی حرمت علی نفسی ظلما وَعَلَىٰ عِبَادِي فَلَا تُظَالِمُوا. میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کیا ہے اور اپنے بندوں کے مابین بھی اسے حرام قرار دیا ہے, تو تم آپس میں ظلم نہ کرو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ظلم نہیں کرتے, اور اللہ تعالیٰ ہم سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم ظلم نہ کریں. بیکاز اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیز کریٹڈ ایوری تھنگ آن جسٹس. یعنی سورج, چاند, ستارے, ہر چیز جسٹس پہ اپنے سسٹم میں چل رہی ہے. لیکن ہم کچھ نہ کچھ ایسا کام کرتے ہیں جس سے وہ ظلم کی طرف جاتا ہے سسٹم. ہماری پرابلم اس وقت یہ ہے, اٹس اے بگ فرسٹریشن فار آل آف اس, کہ ہم ہر جگہ ظلم ہوتا دیکھتے ہیں. ہمیں تو میگا پکچرز نظر آتی ہیں ظلم کی. مثلا آپ دیکھیں, کلنگز ہیں ہر طرح کی, فار نو ریزن. ٹارگٹ کلنگز ہیں, رینڈم کلنگز ہیں, لوگوں کو مار دیا جاتا ہے. روز آپ نیوز میں, بریکنگ نیوز میں آتا ہے, ایک شخص نے اپنے پورے خاندان کو مار دیا. پرابلی سم سائیکوپیتھ. سیریل کلرز ہمارے پاس آ جاتے ہیں. ڈومیسٹک وائلنس کی اتنی شکلیں ہمیں نظر آتی ہیں ایوری ڈے اگین آن سوشل میڈیا ایز ویل ایز ان آور سرکل, امیڈیٹ سرکل. وی ہیئر سو مینی اسٹوریز. پھر اسی طرح آپ دیکھیں, ہمیں گروسم پکچرز نظر آتی ہیں نیشنل لیول اینڈ انٹرنیشنل لیول. ایک ملک دوسرے کو مار رہا ہے, اتنی کلنگز ہیں. آپ دیکھیں سیریا کی, کشمیر کی, عراق کی, پیلسٹائن کی, بچے رو رہے ہیں. کس طرح سے ان کو مارا جاتا ہے کہ کئی دفعہ دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے. پورے ملک کو اڑا دیا جاتا ہے جسٹ فار سم گین, سم مٹیریل گین. چاہے وہ پاور کے لیے ہو, چاہے وہ آئل کے لیے ہو, ریسورسز کے لیے ہو, چاہے کوئی بھی پولیٹیکل گیم کسی وجہ سے ہو. بٹ وی ڈو سی کہ ہر جگہ پہ اتنی بڑے بڑے کرائمز ہو رہے ہیں, وار کرائمز ہو رہے ہیں.
کتنا آسان ہوتا ہے کہ ان ون سچویشن اور فار کپل آف ایئرس، کچھ سالوں کے لیے اتنی کلنگز ہوتی ہیں کسی ایک کنٹری میں، ایک ریجن میں، اور بعد میں جب وہ گورنمنٹ نہیں رہتی تو بہت آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ انہوں نے غلط کیا تھا، جیسے کوئی مذاق ہے انسانی زندگی. لیکن اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ آپ یاد رکھیے کہ جب بھی ہم میگا پکچر دیکھتے ہیں نا، تو وی ہیو ٹو نیرو اٹ ڈاؤن ٹو آور اون لائف. جب تک ہم یہ بات نہیں سمجھیں گے، وہ چیزیں ہم ٹھیک نہیں کر سکیں گے. تو جب تک ہم چھوٹے چوروں کو نہیں پکڑیں گے، بڑے چور نہیں پکڑے جاتے. ہمیں اپنی چوریاں دیکھنی ہیں، اپنے اینڈ کی چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. سو ظلم ہے کیا اگر ہم اس کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. لنگوسٹیکلی اف یو لک ایٹ ظلم، اٹ مینس کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا. A task or a job description which is assigned to something. It could be a relationship, it could be a title, it could be a job, whatsoever, and you don't give its due place. تو پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ ظلم ہو جائے گا. کیونکہ کسی نے پراکسی لگائی تو کیا کیا؟ Is that person in the classroom? No. When the person is not in the classroom and you are marking the attendance just because وہ آپ کی لگاتے ہیں and there is a peer pressure on you, تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بھی ظلم کر رہے ہیں، اور جو آپ کو کہہ کے کروا رہا ہے، پریشر دے کے کروا رہا ہے، وہ بھی ظلم کر رہا ہے. ہم کہتے ہیں اب یہ تو everyone does it. Exactly. اسی وجہ سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے انوائرمنٹ میں کتنے پرابلمز ہیں. ظلم کی کائنڈز کیا ہوں گی؟ ظلم کین بی ان لائف میٹرز، اور زندگی کے بارے میں ظلم، پراپرٹی کے بارے میں، آنر کے بارے میں، رائٹس کے بارے میں. سو ظلم when you exceed the limit, when you create imbalance in the rights, when you become too self-centered, and even وقت کے معاملے میں ظلم ہوتا ہے. جس ٹائم پہ جو کام کرنا چاہیے آپ وہ نہ کر رہے ہوں. کھانے کے ٹائم پہ آپ اپنے کوئی سیزن دیکھنا شروع کر دیں کہ یہ مووی ختم ہو تو پھر کھائیں، سب لوگ ویٹ کر رہے ہیں آپ کا گھر میں. نماز کے ٹائم پہ جم یاد آ جائے، مارکیٹ یاد آ جائے، یہ ظلم ہو جائے گا. حالانکہ there is no harm if you have to go to market, if you have to be socially going somewhere. Okay? کھانا کھانا بھی جائز ہے، گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا بھی جائز ہے، لیکن اگر آپ نے غلط ٹائم پہ غلط کام کیا، وہ ظلم ہو جائے گا. ہمارے لیے اس پروفیشنل یہ سمجھنا کتنا آسان ہے کہ جب ہم پیشنٹس کو بتاتے ہیں کہ سو اینڈ سو میڈیکیشن یو ہیو ٹو ٹیک ایٹ سو اینڈ سو ٹائم، 6 آورلی، 8 آورلی، او ڈی، اسٹیٹ، ڈوزیج کیلکولیٹ کرتے ہیں کتنی زیادہ. مثلاً رینل فیلئر کا پیشنٹ ہے آپ کا، اور اگر آپ نے اس کے فلوئڈ کی کیلکولیشن میں گڑبڑ کر دی تو کیا ہو جائے گا؟ پرابلم شروع ہو جائیں گی. ڈائبیٹک پیشنٹ ہے، جب آپ اس کو مانیٹر ابھی کر رہے ہیں، اس کی ڈوزیج آپ ساری ایڈجسٹ کر رہے ہیں انسولین کی، اس میں اگر آپ نے مس کیلکولیشن کر لی تو کیا ہو جائے گا؟ ایون پیشنٹ جو ڈائبیٹک ہے، ہائپرٹینسو ہے، اس نے اپنی ڈائٹ کا خیال نہ رکھا تو کیا ہو جائے گا؟ یہ سب ظلم کی شکلیں ہیں. بیکاز وین وی بیکم انسینسٹیو اباؤٹ اسمال میٹرز، تو آہستہ آہستہ ہم بڑے کاموں میں غلطیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ظلم جو ہوتا ہے اٹ کین بی ٹورڈز دا کریٹر اور دا کریشن. کریٹر کے ساتھ ظلم کیا ہوتا ہے کہ وی ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ دا رائٹس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کریشن کے ساتھ ظلم کیا ہوتا ہے؟ ہم کریشن کے جو رائٹس ہیں اس کو نہ دیں. سو ظلم از ویئر دا لمٹس آر ایکسیڈڈ. ہم نے کسی کے کام میں انٹرفیئر کیا. مثلاً ہمارا اپنا ہی کوئی ساتھی ہے اور وہ پڑھائی کر رہا ہے. ہاسٹل میں تو یہ بہت ہوتا ہے، ہم گھروں میں بھی اب تو کرتے ہیں. وی کال سم ون اینڈ آسک کیا کر رہے ہو؟ پڑھائی، کل کوئز ہے یا ایگزام ہے آنے والا ہے، یا ابھی جو پڑھا تھا ٹیچر نے کل پوچھنا ہے کلاس میں، اور آئی وانٹ ٹو اپڈیٹ مائی نالج. چھوڑو چلو کھانے پہ چلتے ہیں. اینڈ وی پریشرائز ادر پیپل. ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ اچھا ونس یو آر ڈن ود یور اسٹڈیز دین لیٹس گو آؤٹ اینڈ ایٹ، لیٹس ریلیکس فار اے وائل. نہیں، ہم اس شخص سے اس کا کام چھڑواتے ہیں کہ کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں کتنی دفعہ کلاسز کے باہر دیکھتی ہوں کہ 2-3 اسٹوڈنٹ کھڑے ہیں،
اور ایک دو ساتھی کہہ رہے ہیں اندر چلیں اور ایک کہہ رہے ہیں نہیں. آپ کلاس میں بیٹھ کر اس کا حق ادا کریں. اسی طرح یہ بھی ظلم ہے اگر آپ اپنی ہائیجین کا خیال نہیں رکھتے اور آپ جہاں بیٹھتے ہیں لوگ آپ کو اوائڈ کرتے ہیں بیکاز آپ سے بہت بری اسمیل آتی ہے. بیکاز وی کریٹ ڈسکمفرٹ فار پیپل اراؤنڈ اس. اپنا کام چھوڑ کے دوسروں کا کام کرنا یہ بھی ظلم ہے unless it's dire emergency. مثلاً گھر میں ہمارے گھر والے ہمیں کہتے رہتے ہیں بیٹا اپنا کمرہ صاف کر لو, لیکن ہم ہر تھوڑی دفعہ کہتے ہیں وہ میرے دوست کو فلاں کام کی ضرورت ہے. یس there can be situations which are emergency کو تو نہیں ہم اس میں لائیں گے نا, وہ تو پھر ظلم نہیں رہے گا. when someone needs you, let's say آپ کہیں کیجویلٹی میں بھی لگے ہوئے ہیں اور ایک دم سے زیادہ لوڈ پیشنٹس کا آ جاتا ہے اور جن کی وارڈ میں ڈیوٹی ہے آپ ان کو کال کر لیتے ہیں, تب تو ظلم نہیں ہوگا obviously کہ آپ کے پاس پیشنٹ زیادہ آ چکے ہوئے ہیں. لیکن اگر ضرورت ہی نہیں ہے اور آپ ان کو فضول میں اپنے کام چھوڑ کے بلا رہے ہیں کہ چھوڑو نوٹس بعد میں ڈال لینا, خود ہی ڈال لینا, کوئی دیکھتا تھوڑی ہے, آؤ بیٹھتے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں, تو یہ کیا ہو جائے گا, یہ ظلم ہو جائے گا. ایون ٹو ڈونیٹ چیریٹی آؤٹ سائڈ دا فیملی وین یور اون فیملی از ڈیزرونگ. ہم بہن بھائیوں کو نہیں کہتے تمہیں نہیں میں نے دینا, ساری دنیا کو دے دینا, تمہیں نہیں دینا. ایون اپنے رشتہ داروں کے بارے میں بھی کئی دفعہ کہتے ہیں اس کو ہیلپ نہیں کرنا, سب کو ہیلپ کر دینا, یہ بھی ظلم ہو جائے گا. بیکاز آور فیملی ہیز دا فرسٹ رائٹ. اسی طرح ٹو پرائرٹائز ادر ڈیوٹی دین یور اون ڈیوٹی. پہلے ہمارے پاس کلیئرٹی سے چیک لسٹ ہونی چاہیے, وٹ آر دا تھنگس وچ آئی ایم ریسپانسبل فار, جو مجھے ضرور کر لینے, اور اگر میں نے وہ نہیں کیا اور اسی طرح سے آئی ایم ریچنگ آؤٹ ٹو ادر پیپل تو یہ ظلم ہو جائے گا. اگر آپ اپنے ریسورسز کو کے یوز کو لمٹ نہیں کرتے, آپ دیکھیں پانی کی شارٹیج دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ہم کھلا پانی بس کھلا ہوا ہے اور باتیں ہو رہی ہیں, گپ شپ ہو رہی ہے اور ویسٹ کرتے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں ہم کئی دفعہ ٹیچنگ ہاسپٹلز میں ہوتے ہیں اور ہمارے پاس کبھی کبھار کچھ چیزیں ہمیں ملتی ہیں, فرض کریں کینولا مل گئے, گلوز مل گئے, کوئی تھیٹر کے لیے اکوپمنٹ مل گئی, اور ہم نے اس کو ریکلیسلی یوز کرنا شروع کر دیا, پرواہ نہیں کی. ہم نے کینولا لگایا, صحیح نہیں لگا, پھینک دیا, نیا نکالا پھینک دیا, 3 کینولے, اگر آپ کو پریکٹس نہیں ہے آپ لگا رہے ہیں, لیکن ہم نے ان سارے ریسورسز کو ڈرین کر دیا. اور الٹیمیٹلی کیا ہوا, پیشنٹ سے منگوائیں یا اپنے پاس خود سے الگ سے لا کے رکھیں. اسی طرح سے ظلم جو ہے when the rights are not fulfilled. So to demand own right and not fulfill others. آپ کے پیرنٹس نے آپ کو کہا کہ بیٹا یہ کام کریں وہ کام کریں, بیٹا ہم آپ کے والدین ہیں, we are your parents. آپ کہتے ہیں ہاں تو ہم بھی تو اولاد ہیں نا. یا آپ کو کالج والوں نے کہا کہ دیکھیں being students you are supposed to do this. ہم کہتے ہیں اچھا what about my rights. ہم ہر جگہ پہ اپنے رائٹس کا نعرہ لگاتے ہیں, but we are not ready to fulfill our responsibility towards anyone else. Then to place excessive demands from others. یہ شادی شدہ زندگی میں جیسے بہت ہو جاتا ہے کہ ایک لڑکا یہ تو بہت ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اس کی وائف جو ہے میرے ماں باپ کی خدمت کرے, لیکن اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے ہر وقت پرمیشنز لیتی رہے, تڑپتی رہے, اس کے ماں باپ کو ضرورت ہے وہ اس کو اجازت نہیں دیتا. یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے, ٹھیک ہے. یا ایون جوائنٹ فیملی سسٹمز ہوتے ہیں تو ایک کے اوپر سارا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے کہ یو آر ریسپانسبل فار ٹیکنگ کیئر آف ایوری تھنگ, اور باقی کسی کو نہیں کہا جاتا. دین ٹو ہائی لائٹ ونس رائٹس اینڈ انڈرمائن ادرس. کسی ایک کے بارے میں بہت زیادہ کہا, شوہر اپنی بات بہت زیادہ کرے, بیوی اپنی بات بہت زیادہ کرے, میں کہ سسرال کی بات کو بہت زیادہ کیا جائے. کسی بھی ایک ریلیشن شپ میں ایک شخص اپنے بارے میں بہت کہے. ایوری ون ہیز اے پیکج آف رائٹس اینڈ ریسپانسبلٹی, اور وہ ریسیپروکل ہوتی ہیں. ٹو گیو رائٹ آف ون پرسن اینڈ اگنور دا ادر. جو پسند ہے اس کا خیال رکھ لیا, جو پسند نہیں ہے اس کا خیال نہیں رکھا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ اس سے دنیا میں معاف کرا لے, اس لیے کہ وہاں روپے پیسے نہیں ہوں گے, اس سے پہلے کہ اس کے بھائی کے لیے اس کی نیکیوں میں سے حق دلائے جائے, اور اگر ان کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو اس مظلوم کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی. یعنی دنیا میں اگر ہم نے کسی کا رائٹ نہ دیا تو آخرت میں ہمیں کمپنسیٹ کرنا پڑے گا, اور وہ کمپنسیشن کیسے ہوگی؟ بائی گیونگ اوے آور گڈ ڈیڈس.
اب آپ سوچیں آپ نے اتنی محنت سے دنیا میں کوئی بھی اچھا کام کیا, نماز پڑھی, روزہ, سچ بولا, صبر کیا, برداشت کیا, اینگر مینجمنٹ کی, اسٹریس مینجمنٹ کی, قرآن پڑھا, اینڈ جسٹ بیکاز یو ڈیڈ ناٹ گیو سم ون دیئر ایگزیکٹ رائٹ, انہوں نے وہاں کھڑے ہو کے آپ سے مانگ لیا, وائی ڈیڈ یو ناٹ ڈو اٹ فار دیم ان دس لائف, بیکاز یو ہیڈ سم پرابلم ود دیم, وہ آپ کو تنگ کرتے تھے, لیٹس سے وہ اچھے لوگ نہیں تھے, لیٹس سے دے میڈ یور لائف ڈیفیکلٹ, اور وہاں پہ آپ ساری نیکیاں ان کو دینا شروع کر دیں گے. تو بہتر نہیں ہے کہ ہم دنیا میں اپنے اینڈ کا کام پورا کریں. اسی طرح ظلم, ویئر ٹائم از ویسٹڈ, ٹو ویسٹ اینی ون ایلس ٹائم, ٹو انڈلج ان ٹائم ویسٹرز, ٹو بی ویگ اباؤٹ پرائرٹائزنگ ٹائم, ٹو بی یس مین آل دا ٹائم, یہ سب ظلم ہو جائے گا. اور یہ دیکھیں ٹائم ویسٹرز میں ہم اتنا زیادہ جاتے ہیں, لاٹ آف پیپل, not just youngsters, even older people, they say this, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. یعنی یہ ہمارا اتنا بڑا ڈیلیما ہے کہ ہم ٹائم ویسٹرز میں رہ لیں گے, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں, میرے بالکل نیبرہڈ میں کچھ ہو تو دین آئی تھنک اباؤٹ اٹ, ادروائز وہ میں F6 کوئی کپڑے لینے تو F10 سے جا سکتی ہوں, لیکن کلاس کے لیے جاؤں گی. یعنی اس حد تک ہمارا جو ہے وہ ایٹیچیوڈ بنا ہے بیکاز آف دیز ٹائم ویسٹرز, اور ہم بہت ویگ ہیں اباؤٹ پرائیورٹائزنگ آور ٹائم. پھر ظلم ود پراپرٹی کیا ہے, یوزنگ دا اویلیبل ریسورسز بیونڈ آور نیڈس. جیسے یہاں آپ واش روم یوز کریں, یہاں آپ اے سیز چلائیں, یعنی پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو پے دا فی, لیکن جب وہ ایک کمرہ لیتے ہیں, آپ امیجن نہیں کر سکتے اتنا فل پہ اے سی اور پنکھا چلاتے ہیں, اور پھر موٹے موٹے کمبل لے کر بیٹھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جسٹیفائڈ کہ ہم نے کیونکہ بل پے کرنا ہے تو ہم وہ پیسے پورے کر لیں. آپ دیکھیں گھروں میں ہم اپنے اے سی چلاتے ہیں تو ذرا کیئرفل ہوتے ہیں, امی ابو آ کے بار بار کہتے ہیں بیٹا بل آتا ہے تھوڑا کم کر دو, ٹھنڈا ہو گیا کمرہ بند کر دو. لیکن وین وی آر ان آور کالجز اینڈ یونیورسٹیز یا آفس میں ہم نہیں بند کرتے, دروازہ کھلا ہے, اچھا نکل کے جائیں گے, چھوڑ کے چلے جائیں گے, آتے ہوئے ضرور آن کرتے ہیں, پنکھا بھی آن کریں گے, اے سی بھی آن کریں گے, چاہتے ہوئے ایسے نہیں ہم بند کریں گے. باتھ روم آپ دیکھیں ہم کتنے گندے چھوڑ کے جاتے ہیں. چیزیں ہم کہیں کھانا کھاتے ہیں, آپ کیفیٹیریا چلے جائیں, ہم ٹیبل کے اوپر سب چیزیں چھوڑ جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے ظلم کہ ہم ریسورسز کو صحیح طرح سے اویل نہ کریں. Giving less than the stated right in inheritance to sisters, or forcefully made a woman declare their share of inheritance as of his brother. یعنی وراثت میں حصہ نہ دینا, معاف کروا لینا, یہ بھی ظلم ہو جائے گا. Not giving the right to women in case her husband died. وڈوز ہوتی ہیں, ان کو رائٹس نہیں ملتے, اور یہ میں بہت کامنلی دیکھتی ہوں, بڑی اچھی اچھی فیملیز میں دیکھتی ہوں. اور اسپیشلی جب میں ایسی باتیں دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ کتنا زیادہ رائٹس دیے گئے ہیں وڈو کے لیے اور آرفن کے لیے اسی وجہ سے. اور پیرنٹس کو مینیپولیٹ کرنا وراثت میں, اس کو حصہ نہ دیں, اس کو دیں, مجھے زیادہ دے دیں, یہ بھی ظلم ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی زمین میں سے کچھ بھی ناحق لے لیا تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں تک دھنسایا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنے بھائی کی طرف لوہے سے اشارہ کرے اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں جب تک اس سے باز نہ آ جائے, اگرچہ وہ اس کا سگا بھائی ہو. یعنی کسی کی طرف اشارہ کرنا بھی منع کیا گیا ہے. اور اب آپ دیکھیں یہ جتنی ہماری کمپیوٹر گیمز ہیں, آن لائن گیمز ہیں, اٹس آل اباؤٹ کلنگ. کہیں پہ بھی کوئی بھی ینگسٹر بیٹھے کھیل رہے ہیں تو آپ اپنی اگر آواز کو ریکارڈ کر لیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں اس کو مارو, اس کو مارو, ادھر سے مارو, پکڑو, اس کے پیچھے جاؤ, چھوڑنا نہیں اس کو. اور آپ دیکھیں کہ وہ ٹرمینالوجی پھر ہم اپنی ریئل لائف میں بھی یوز کرتے ہیں, چھوڑوں گا نہیں تمہیں. ایموشنل ظلم بھی ہوتا ہے, ٹو میک فن آف اینی ون, ٹو بی سارکاسٹک, ٹو ٹونٹ سم ون, ٹو ہیومیلیٹ سم ون, ٹو وربلی ابیوز سم ون, ٹو بیک بائٹ, ٹو ایکسپوز ادر پیپلز ویکنیسز اگین اینڈ اگین. کتنے لوگ لو سیلف اسٹیم میں ہوتے ہیں, کتنے لوگوں کا مورائل بڑا ڈاؤن ہوتا ہے, دے لیک دا کانفیڈینس ٹو ٹاک اباؤٹ اینی تھنگ, کیونکہ ہم ان کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں کسی نہ کسی چیز کا. سو دا کوشچن از کین آئی ڈو ظلم ود مائی سیلف؟ اینڈ یس, سب سے بڑا ظلم ہم اپنے ساتھ کرتے ہیں. اس ظلم کی بھی بہت ساری شکلیں ہیں. کیا کیا ظلم ہوتا ہے ہمارے ساتھ؟ سب سے پہلا ظلم تو یہ کہ وی اگنور آور ریلیجیس آبلیگیشنز. نماز نہ پڑھنا بہت بڑا ظلم ہے. زکوٰۃ اگر آپ پہ لگتی ہے وہ نہ دینا بہت بڑا ظلم ہے.
روزے آپ پہ فرض ہو نہ رکھنا بہت بڑا ظلم ہے کہ میرے ایگزامز ہیں، مجھے بہت گرمی لگتی ہے. ناٹ ٹیکنگ کیئر آف یور ہیلتھ از ظلم. فزیکل ہیلتھ ریسرچ ہے جو یہ بتاتی ہے پروفیشنلز کا بہت برا حال ہے، ڈاکٹرز اسپیشلی ہیلتھ پروفیشنلز. lot of time they are giving advice to their patients and they themselves are not following it. So اس میں باقاعدہ یہ ریسرچ تھی کہ if there is a doctor who has quit smoking تو وہ اپنے پیشنٹ کو ضرور بتائے گا کہ you quit، وہ موٹیویٹ کرے گا. someone who is eating healthy will motivate the patient to also eat healthy. someone who is taking care of the sleep pattern, the eating pattern, the physical activity pattern, they will advise the same to their patient. اور جو اپنے بارے میں کانفیڈنٹ نہیں ہوگا یا ان پیرامیٹرز کو فالو نہیں کرے گا وہ ایڈوائز ہی نہیں کرے گا، وہ کہہ ہی نہیں پائے گا. کھانا جنک اگر آپ ایکسیسو کھاتے ہیں یا آپ ظلم کر رہے ہیں اپنے جسم کے ساتھ، آپ اپنے لیور، کڈنی، لنگز، ہارٹ سب کو ڈیمیج کرنے کی طرف لگے ہوئے ہیں. اسی طرح سے اپنی کلینلینس نہ کرنا، صفائی نہ کرنا، طہارت نہ کرنا، یہ بھی اپنے ساتھ ظلم ہے. آئی ڈونٹ کیئر. اب آپ دیکھیں یہ جب ہم نے چھوٹے چھوٹے کام چھوڑے تو ہم تو بڑے بڑے ظلم، ہم سیلف ہارم میں گئے ہوئے، سوسائڈل ہوئے ہوئے. ہر دن کوئی نہ کوئی اسٹوڈنٹ ملتا ہے جو کہتا ہے کہ آئی ایم سوسائڈل. تو ظلم کو ڈارکنیس کہا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں آئے گا. What can we do to minimize this ظلم in our life؟ کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ رضی اللہ عنہ کو ایک گورنر بنا کر یمن بھیجا تو آپ نے جو انہیں ایک نصیحت کی تھی، ہدایت کی تھی، گائیڈنس دی تھی، کہا تھا کہ مظلوم کی فریاد سے ڈرتے رہنا کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں. We need to lead a very very conscious life. جب ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں بہت پریشان ہوتے ہیں، کوئی بلیڈ کر رہا ہے، کوئی فینٹ ہو گیا، کسی کا فیور نہیں اتر رہا، کسی کا بہت برا ڈائگنوسس آیا ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، کسی کی شوگر انکنٹرولڈ ہے، ان کو فائنینسز کی بھی فکر ہے، ان کو اپنے پیارے کی بھی فکر ہے، کچھ اور ان کے اپنے بھی پرسنل چیلنجز چل رہے ہوتے ہیں. اینڈ وین دا ڈاکٹر doesn't talk to them nicely, doesn't have smile on the face, is looking more irritated than them. اور ان کے دوسرے سوال پہ ہم کہتے ہیں بی بی بھائی دماغ نہ میرا خراب کرو، ایک دفعہ بتا دیے کتنی دفعہ پوچھنا ہے. تو اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو اتنے اپرچونٹیز دیے ہوئے ہیں کہ وی کین ٹاک ٹو دیم. ہاں اگر آپ بزی ہیں آپ آرام سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں تھوڑا بزی ہوں ابھی. Once I get free, rather than going in my time wasters and just chit chat and enjoying life, I'll come back to you. And I would like to explain to you again what the problem is. میرے پاس اگر ملٹیپل ریلیٹیوز آتے ہیں نا، یہ بھی بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. پہلے ایک رشتہ دار آیا، آپ نے اس کو آدھا پونا گھنٹہ لگا کے ساری بات سمجھائی، وہ گیا، اب دوسرا آ گیا، اب تیسرا آ گیا. اب بھئی آپ کتنے لوگوں کو سمجھائیں گے، آپ کا بھی اور کام ہے. دین یو ایون گیٹ ایگزاسٹڈ، یو آر اے ہیومن بینگ. میں کیا کرتی ہوں، میں یہ کہتی ہوں آپ کے نا ایک ریلیٹیو آئے تھے میرے پاس، جی 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 وہ بھائی تھے، وہ امی تھی، وہ جی جی آپ ایسے کیجئے، میں نے ان کو بہت اچھی طرح سارا ایکسپلین کیا ہے، آپ ان کے پاس جائیں، ان سے بات کریں، اور اگر آپ کو پھر کوئی کوشچن لگے نہیں سمجھ آ رہا تو کم بیک ٹو می. اور میں کئی دفعہ یہ بھی کہتی ہوں اگر بوتھ دا پیپل آر اسٹینڈنگ دیر، ایک نے مجھ سے پہلے پوچھ لیا تھا ڈیٹیل، اب دوسرا وہی سوال پوچھ رہا ہے، تو میں جس کو بتایا تھا اس کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہوں میں نے آپ کو اس کا کیا جواب دیا تھا، آپ بتائیے. اب وہ پھر آپس میں پھر کمیونیکیٹ کرتے ہیں، بیکاز وی وانٹ ٹو ٹیچ دم دا رائٹ تھنگس بٹ آور مینرزم ہیز ٹو بی رائٹ. وہ خود ہی کہتے ہیں جی 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 انہوں نے مجھے بتا دیا تھا. تو وہ جو پوچھ رہا تھا کہتا ہے دراصل جی مجھے لگا کہ اس نے شاید صحیح سنا نہیں. میں کہتی ہوں نہیں دیکھیے انہوں نے بالکل صحیح سنا ہے، میں نے ان کو یہی بتایا تھا. تو ایجوکیٹ کرنے کا طریقہ ہمیں سے آنا چاہیے، کیونکہ یہ نہ ہونا ہم اپنی آخرت خراب کر لیں اس طرح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مظلوم کی مدد تو کر سکتے ہیں لیکن ظالم کی مدد کس طرح کی جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے اس کا ہاتھ پکڑ لو. اس کا کیا مطلب ہے؟ somebody comes up to me and says وہ میری اٹینڈنس لگا دینا، you are my good friend but I'm so sorry I will not be able to do that. پلیز ذرا آ جاؤ، گپ شپ لگاتے ہیں، چھوڑو کام شام.
I would love to sit and talk to you, but it will be very difficult for me right now. मेरा ये important काम है, ये मैं ख़त्म कर लूँ फिर. हाँ, तुम तो अपने आप को नवाब समझते हो, बड़ा तुम्हें शौक है नंबर बनाने का, ये करने का. You just smile and say, ऐसी कोई बात नहीं है, but you have a right to feel how you feel. मैं काम ख़त्म करके I'm joining you. Like we maintain our mannerism. अंदर तो एक गुबार उठता है ना, लेकिन हमें ऊपर से मेंटेन करना होगा कि हम जुल्म ना करें. पेशेंट ने हमारे साथ बदतमीजी की, हम चीखना ना शुरू कर देंगे. देखिए अक्सर हॉस्पिटल में जो यंग डॉक्टर्स स्पेशली और पेशेंट्स में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, फिर स्ट्राइक्स हो जाती हैं. क्या है, पेशेंट तो परेशान है, हमें 100% प्रिपेयर रहना है. पेशेंट आएगा, वो परेशान होगा, वो चीखेगा, उसके साथ हमारा कोई कसूर नहीं, लेकिन उसकी कोई प्रॉब्लम होगी वो हम पे ही डालेगा. डॉक्टर ने ये किया, डॉक्टर ने सही तरह से नहीं देखा. लेकिन हम उस वक्त कंपोज रहें और हम उसको कह सकते हैं, देखिए आप ज्यादती करें, आई डू अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, और मैं ज़रूर चाहूँगा कि हम इस पे ओपनली बात करें, आप मुझसे सवाल पूछें, लेकिन देखिए हम तमीज़ का दायरा ना छोड़ें. मतलब अगर उसने वो जिसे कहते हैं आवाज़ 100 डेसिबल पे रखी है तो हम तो 500 डेसिबल पे लेके जाते हैं. हम कहते हैं तो जाहिल है, मैं तो पढ़ा लिखा डॉक्टर हूँ, सर्टिफाइड, तो आई हैव अ राइट टू रेज माई वॉइस इवन मोर, आई हैव अ राइट टू शो माई मसल्स. जब हम कोई पेशेंट ही नहीं देखेंगे तो देखना इनकी क्या हालत हो जाएगी, सीधे हो जाएंगे, ये जुल्म हो जाएगा. क्योंकि उसमें कितने ही पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं कहा, एंड दे ऑल्सो सफर. हमारी भी सफरिंग बढ़ती है, हमें भी हमारा राइट नहीं मिलता, सोसाइटी में कोई इज्जत नहीं रहती. आपका ख्याल है कि जो आम पब्लिक होती है ऐसी स्ट्राइक से डॉक्टर के फेवर में होती है? नो, दे गो इन फेवर ऑफ द पेशेंट, द पब्लिक. अगर हमने उनको अपने फेवर में करना है तो हमें अपने मैनरिज्म पे बहुत ज्यादा काम करना होगा. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि कोई शख्स 2-2 खजूरें एक साथ मिलाकर खाए, यहां तक कि वो अपने साथियों से इजाजत ले ले. ये जब मैं हदीस पढ़ती हूँ ना तो मुझे वो शादियों पे सीन मंजर याद आता है जिसमें वो सैलेड जो उन्होंने 300 लोगों के लिए रखा है, एक शख्स अपनी प्लेट में डालता है और शहाना अंदाज से अपने खानदान वालों को अपनी टेबल पे कहता है मैंने सारा सलाद ले लिया. कबाबों का ऐसा ढेर लगाता है जो उसने कभी खाने नहीं है, फिर बेशक पड़े जाया होते रहे. डिजर्ट इतना डाल के लाता है कि किसी और को ना मिले, मुझे मिल जाए सारा. उसमें से भी 2 चम्मच खाए और कह दिया मजे का नहीं है. कैन यू इमेजिन? दिस इज व्हाट वी डू. अगर हमें जरा पता चल जाए कि चीनी महंगी होने वाली है, नहीं मिल रही, कम पड़ रही है, तो होर्डिंग शुरू हो जाएगी. हालांकि इट्स अ वाइट पॉइजन. अगर चीनी नहीं भी मिलती तो हमारा कोई नुकसान नहीं, शुक्र करें, बीमारियों से बचेंगे. हम क्या करते हैं, 15 किलो चीनी लाके स्टोर. हम तो अगर देखें कोई कपड़े को भी हाथ लगा रहा है, किसी कमोडिटी को हाथ लगा रहा है, वी वर जस्ट थिंकिंग इन आवर हार्ट लेना लिया, हम फौरन हाथ पकड़ कहते हैं ये मेरी है, आई वॉज बाइंग दिस. हम दूसरे को नहीं देने देते. इसीलिए हम देखते हैं कि जब लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसका इस्लाम अफजल है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके जुबान और हाथ से सारे मुसलमान सलामत रहें. तो हमें क्या देखना है, अगेन बीइंग डॉक्टर्स, बिकॉज डॉक्टर्स की पब्लिक डीलिंग बहुत ज्यादा है, और डॉक्टर की पब्लिक डीलिंग है बहुत डिफिकल्ट लोगों से, दुखी लोगों से, परेशान लोगों से. और अगर डॉक्टर खुद परेशान है तो ना वो डायग्नोसिस कर सकता है सही, ना वो पेशेंट को मैनेज कर सकता है, और ना वो रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकता है अपनी बाउंड्री में. इसीलिए उसके लिए बहुत जरूरी है कि उसको हर वक्त, एवरी डे यू गो ऑन द क्लिनिकल साइड, यू हैव टू रिमेंबर दिस हदीस कि मेरी जुबान और हाथ से तब सब लोगों को सलामती मिलनी चाहिए. एंड आई कैन टेल यू विद एक्सपीरियंस, लॉट ऑफ टाइम पेशेंट्स कम टू यू, वो ये नहीं कहते कि आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वो कहते हैं जी किसी ने बात की थी कि वो बहुत अच्छी तरह से देखते हैं, किसी ने आपकी ये तारीफ की थी. मेडिसिन तो आप देखें हमारे मुल्क में खास तौर पे, यू कैन गो टू एनी फार्मेसी और आप उनको वैसे कहें वो आपको ओवर द काउंटर दे देते हैं, वो आपको वैसे ही पकड़ा देते हैं. तो ये फॉर्मूला हमने जरूर याद रखना है कि हम ना किसी पर जो है वो जुल्म कर रहे हों. So what forms of zulm we must minimize and how we can do that? सबसे पहला जुल्म वालिदैन के साथ नहीं करना. Start from your home.
Be thankful and obedient towards your parents. Be polite. Unnecessary complain نہ کریں ہر بات پہ. سبزی کیوں ہے, دال کیوں ہے, یہ کیوں ہے, وہ کیوں ہے, بجلی گئی ہے تو کیوں گئی ہے. بھئی ان کا قصور تو نہیں نا, انہوں نے تو نہیں پیچھے سے بند کی کہ میرے بچے کو ٹارچر دو. ٹھیک, وہ بیلنس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اپنی ٹون کو نیچے رکھیں ان کے ساتھ, اور ان کی لائکس ڈس لائکس کا خیال رکھیں. ظلم اپنے فرینڈس کے ساتھ منیمائز کریں, اپنا کام ان کو نہ دیں. آپ دیکھیں کئی دفعہ گروپ پروجیکٹس ہوتے ہیں, 3 بندے چلیکس گھوم پھر رہے ہیں, انجوائے کریں, اور ایک بندہ جو ہے اس کو کہا تو سارا کمپلیٹ کر کے پریزنٹ کر دیں بھائی, اور وہ جو ہے بیچارہ ایک وہ مارا جاتا ہے. کہتے تمہیں شوق ہے نا پڑھنے کا, پڑھو, کرو پریزنٹ. ڈسٹرب نہ کرنا ان کو, ان کا ٹائم ویسٹ نہ کرنا, ہر وقت ان سے چیزیں نہ لیتے رہنا اور پھر واپس نہ کرنا. کیا ہو گیا, 500 ہی مانگا ہے, 1000 ہی مانگا ہے, تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں. بچوں کے ساتھ ظلم, اننیسیسری ان کو ہٹ نہ کرنا, شاؤٹ نہ کرنا, جسٹس کرنا بچوں کے درمیان. سو ہمیں ان سب باتوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہوگا, اور جتنا ہم ان ریلیشن شپس کا اس طرح سے خیال رکھیں گے, ہم ظلم سے اپنے آپ کو بچائیں گے, تو وہ جو لارجر پکچر پہ ظلم ہیں وہ بچنا شروع ہوں گے. واٹ ڈز دس ٹیل اس, کہ بلیور ہیز اے کانشیس لائف اسٹائل. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.